جی دوستو، بھارت کے پرائم منسٹر مودی صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی من کی بات جو وہ ریڈیو سے خطاب کرتے ہیں ہر ماہ ہی، تو اس کا آج 121 ایپیسوڈ تھا، جہاں انہوں نے ایک اچھی بات بھی کی کہ ماں کے نام پہ ایک پیڑ لگائے ہر شخص، کیونکہ درخت لگانا ضروری ہے جو اس وقت ایک گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے۔ تو بڑی اچھی باتیں انہوں نے کیں، اور میں ذاتی طور پہ جو ہے مودی صاحب کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے بڑا متاثر بھی ہوں، خاص طور پہ جو بات کرتے ہیں، جو تقریر کرتے ہیں، بڑی زبردست کرتے ہیں۔ تو اچھے سیاستدان ہیں، اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ ان کے نظریات سے ہم اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ نیشنلسٹ بھی ہیں، اکھنڈ بھارت کی بات بھی کرتے ہیں۔ پھر جس طریقے سے ان کے کچھ اور پہلو بھی ہیں جو کہ جن پہ آپ بحث کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جو اس وقت بھارت میں میجورٹیرین رول ہے، جو مسلمانوں کی حالت ہے، ہندو مسلمانوں کے درمیان جو ایک خلیج بڑھتی جا رہی ہے، مسلمانوں کو جس طریقے سے وہاں ہندوتوا کے جو سپورٹرز ہیں جس طریقے سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں، تو وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن بہرحال ایک ایفیکٹو پرائم منسٹر ہیں، اور مجھے یہی لگتا ہے، مجھ سے کل کوئی بلکہ کچھ روز پہلے ہی پوچھ رہا تھا کہ بھئی آپ کب تک دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر مودی کو بحیثیت پرائم منسٹر؟ تو ابھی تو دیکھیے جو اگلے انتخابات ہوں گے وہ 2029 میں ہوں گے، اس کے بعد ہی مجھے لگتا ہے، کیونکہ ابھی کوئی چیلنج نظر نہیں آ رہا پرائم منسٹر مودی کا مجھے، اور میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ ابھی ان میں انرجی بھی موجود ہے، اور جو ہے کوئی چیلنج اپوزیشن کی جانب سے بھی نہیں ہے، ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک انڈیا بلاک بنا تھا لیکن وہ بھی نہیں چلا آگے۔ راہل گاندھی ڈزنٹ کم اکراس ویری ویل ان مائی ویو، اور جو ایک بیسک کیرزما ہوتا ہے کسی لیڈر میں، راہل گاندھی سیریسلی لیکس دیٹ۔ تو اس کے بعد باقی ریجنل پارٹیز ہیں، ممتا بینرجی ہیں، نتیش کمار ہیں، نوین پٹنائک ہیں، اور بہت سے لوگ مل جائیں گے، اور پھر اتر پردیش میں سماج وادی پارٹی ہے، لیکن وہ نیشنل لیول پہ بی جے پی کو بھی چیلنج کرنے کے لیے پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ سیاست میں بہت جلدی سے تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن فی الحال لگتا ہے کہ مودی صاحب کنٹینیو کریں گے، اور شاید 2029 میں لوگوں کا خیال تھا کہ وہ دوبارہ الیکشن نہ لڑیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ 2029 میں بھی جو ہے مودی صاحب ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے پرائم منسٹر کے۔ بہت سی چیزیں آر ایس ایس پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آر ایس ایس کس طرح لیتا ہے، کیونکہ ان کا بھی بہرحال انٹرسٹ یہی ہے کہ بی جے پی حکومت میں رہے۔ اگر ان کو کوئی بہتر کینڈیڈیٹ مل گیا تو شاید، لیکن پرائم منسٹر مودی نے آر ایس ایس کے ساتھ بھی بڑا زبردست بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ناگپور بھی وہ گئے تھے، جو کہ پہلے شاید کوئی پرائم منسٹر نہیں گیا تھا، جو کہ آر ایس ایس کا ہیڈ کوارٹرز ہے۔ اچھا، آج جو من کی بات ہے اس میں انہوں نے پاکستان کا بھی آبویسلی بغیر نام لیے ذکر تو کیا، کیونکہ پہلگام کا ذکر ہوا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو ہے خون جو ہے وہ بہت گرم ہوا ہے، بوائلنگ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو انوسنٹ لوگ وہاں پہ مارے گئے ان کا ہم بدلہ ضرور لیں گے، اور جو دہشت گرد تھے یا پرپیٹریٹرز تھے ان کو بھی ہم، یا بلکہ جنہوں نے سازش ساری بنائی تھی ان کو بھی سزا ملے گی۔ اور پھر کہا کہ جی ہمارا غصہ ہے، لیکن یہ جو بھارت کے اینیمیز ہیں، دشمن ہیں، یہ جموں اور کشمیر کو وہاں ڈیولپمنٹ نہیں دے سکتے، وہاں امن نہیں دیکھ سکتے، اور وکٹمز ول گیٹ جسٹس۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کہیں، تو ایک بات سے انہوں نے اپنا جو بہار میں ریلی کی تھی اس کو وہی ری ایٹریٹ کیا کہ ہم ایکشن تو لیں گے۔ اب بھارت ایکشن کیا لے سکتا ہے؟ کیا وہ ایسکلیشن کی طرف جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسکلیشن کی طرف جائے گا، کیونکہ ایسکلیشن میں بھارت کو بہت نقصان ہوگا، اور اس میں پاکستان تو جو ہے وہ تو ڈٹرمنڈ ہے کہ بھارت کی ہر چیز کا جواب اسی طرح ہی دے۔ ایک لحاظ سے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹارگٹ کلنگز کروا دے بھارت، پھر کچھ
اسٹرائکس کر کے کچھ سو کالڈ لانچ پیڈز جو ہیں آزاد جموں اور کشمیر میں، ان کو ایک دو جو بقول ان کے 40-50 کے قریب ہیں ان کو نشانہ بنایا، اور پھر بہت بڑے بڑے کلیم کرے کہ جی ہم نے لانچ پیڈز تباہ کر دیے ہیں اور 1000-2000 دہشت گردوں کو مار دیا ہے. تو یہ نیریٹو بھی ہو سکتا ہے، بالا کوٹ ٹائپ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آبویسلی پاکستان کی ایئر اسپیس کو دوبارہ وائلیٹ کرنا پڑے گا اور اندر آنا پڑے گا. کیا بھارت یہ رسک لے گا؟ کیونکہ اس وقت ہم سب بڑے الرٹ ہیں. اب اگر یہ بھارت نے، میرے اپنے خیال میں بھارت نے اگر ہمارے ایئر اسپیس ہمارے اندر آ کر ہمیں ہٹ کرنا ہے، رافیل جیٹس کو یوز کرنا ہے، تو پھر اس کو شاید تھوڑا انتظار کرنا پڑے، شاید یہ ان کا ایکشن ڈیلے ہو جائے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کراچی پورٹ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، اس قسم کی جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستان کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ ہم نے کہاں ہٹ کرنا ہے، اور جہاں تک میری معلومات ہیں ہم نے تیاری تو کر رکھی ہے کہ ہم نے کن کن تنصیبات کو ہٹ کرنا ہے اگر بھارت نے ہٹ کیا. ایک اس وقت ہمیں تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج ہے کیونکہ ہم ری ایکٹیو موڈ میں ہیں. ہم تو ایڈوانٹیج بھارت کے پاس ہے، اس کے پاس وہی ٹائمنگ بھی ڈیسائیڈ کرے گا، تو یہ ایک ایڈوانٹیج بھارت کو اس وقت البتہ موجود ہے. ہم تو چونکہ چاہتے نہیں ہیں کہ وار ہو، اور کیونکہ ہمارا اس سے پہلگام سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، اور جس طرح بھارت ایکسپوز ہوا ہے وہ الگ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج تو ہے، کیونکہ جب تک بھارت کوئی ایکشن نہیں لیتا اس وقت تک ہمارے لیے بھی کوئی ایکشن لینا ممکن نہیں ہے. حالانکہ ایونچولی اگر بھارت نے پانی کے معاملے میں کچھ کیا تو پاکستان اس پہ ڈیفینیٹلی ریئیکٹ کرے گا، وہ تو دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، اٹس اے فور گون کنکلوژن. تو لیٹس ہوپ کہ سینٹی پریویلز ان انڈیا. وی آر ناٹ ریٹلڈ بائی دا وے، کیونکہ بہت یہاں پہ، لیکن یہ ضرور ہے کہ حنیف عباسی کی کل جو میں دیکھ رہا تھا وزیر، ہمارے جو ریلویز کے وزیر ہیں، کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو پریس کانفرنس کرنے کی. ہر کوئی یہاں پہ اپنی پریس کانفرنس بلا لے رہا ہے. آپ فارن منسٹر تھوڑی ہیں کہ یار آپ پریس کانفرنس کے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں ہر کسی کو بولنے کی عادت ہی بہت ہے، جس سے مسائل بڑھتے ہیں اور جو میسیجنگ کرنی چاہیے وہ ہو نہیں پاتی. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا آگے ہوتا ہے، کیونکہ من کی بات ایک اچھا انیشیٹو ہے پرائم منسٹر مودی کا. یہ جو اچھے لیڈرز ہوتے ہیں وہ ان ٹچ رہتے ہیں، انٹریکشن بھی رکھتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ، اور اس سے انسپریشن ملتی ہے. تو کچھ چیزیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر مودی کی. تھینک یو.